بادام گل کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا نا۔ عقیدت کے سوال پر انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ شیرحان کے حویلی سے جانے کے بعد بادام گل حویلی آتا تھا اور تب ہم حویلی میں ہی رہتے تھے، تو کئی بار اپنے کانوں سے ہم نے مقدس بیگم اور بادام گل کی باتیں سنی تھی، جس میں وہ شہر کوٹھے پر لڑکیاں پہنچانے کی بات کرتا تھا۔ دائی کے کہنے پر عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا، لیکن وہ سب تو ٹھیک ہے، باقی سب سے نفرت کرنے کی وجہ سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اپنے ہی بیٹے سے کیوں نفرت کرتی ہے؟ زرگام تو ان کا خون ہے، اکلوتا بیٹا، پھر کیوں؟ ایک بات جو وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی، یہ سوال ہمیشہ بے چین رکھتا تھا کہ وہ عورت اس کے شوہر سے کیوں نفرت کرتی ہے، حالانکہ زرگام خان جان چھڑکتا ہے اپنی ماں پر۔ نفرت مقدس بیگم شیرحان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنے بھائی کے کہنے پر شادی کی۔ بادام گل نے انہیں کیسے راضی کیا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ شادی صرف دولت کے لیے کی گئی تھی۔ مقدس بیگم نے شادی کے بعد شیرحان نے ایک چاہنے والے شوہر کی طرح مقدس بیگم کے ناز نخرے اٹھائے، مگر ہمیشہ ان سے اکتائی رہتی۔ وہ کئی بار لڑائی جھگڑوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ عورت جس انسان سے نفرت کرتی ہے، پھر اس سے جڑی ہر شے اس کے لیے قابل نفرت ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ اپنا وجود ہو یا اپنے وجود کا حصہ۔ زرگام خان تو تھا ہی شیرحان کی پرچھائی۔ کانوں میں دائی کے الفاظ گونجے تو عقیدت نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کتنی شفاق تھی وہ عورت یہ ماں کے درجے سے ہی نہیں گری تھی، وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر چکی تھی۔ دائی سے ملنے کے بعد وہ بلال شاہ کے ساتھ خان حویلی کی جانب نکلی تھی، کیونکہ آج عقیدت شاہ کا پاگل خان اسے اپنے لیے پور سجنے کا حکم صادر کر کے گیا تھا۔ زرگام خان کی لو دیتی بے باک نظریں یاد کرتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ زرگام خان کی معنی خیز سرگوشیاں کانوں میں گونجی تو پل میں چہرے پر گلال بکھرا۔ تمہیں نہیں پتا کتنی مشکل ہے میرے لیے حویلی سے نکلنا۔ اس آئس کم بخت نے حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زرگام کے بہت سے مخالف ہے، وہ نہیں چاہتا شادی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ حویلی کے ساتھ ساتھ اس نے حویلی والوں کے گارڈ بھی بدل دیے ہیں۔ مقدس بیگم نے مال میں ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، تو بادام گل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کتنے سالوں سے تڑپ رہا ہوں اپنے گاؤں میں کھل کر جینے کے لیے، ہر طرح کی فکر و پریشانی سے آزاد ہو کر اس حویلی پر راج کرنے کے لیے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بادام گل کے زہرہن لہجے پر مقدس بیگم نے ہنکارا بھرا، آج زرگام خان عقیدت کو کہیں لے جانے والا ہے، اپنے آدمیوں سے کہہ کر آج ہی دونوں کا کام تمام کروا دو۔ اگر آج یہ نہ ہو سکا تو شادی کے دن کو ماتم کے دن میں بدل دینا۔ میں اب مزید انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج نہیں، شادی کا دن خان اور شاہ کی بربادی کا دن ہوگا۔ زرگام خان کا ایک ایسا دشمن ملا ہے جو زرگام خان کے خاندان کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی تار تار کر دے گا۔ سب مریں گے مگر زرگام خان بچے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے عزت کا تماشا دیکھنے، ایک تیر سے دو نشانے لینے والا ہے بادام گل، جیسے ماضی میں لیے تھے۔ مکرو لہجے میں کہتے کہہ کر لگایا تو دشمن کے نام پر مقدس بیگم نے چونکا بادام گل کو دیکھا۔ ہشتم سردار کی بات کر رہے ہو؟ مقدس بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو بادام گل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نام کا زرگام ہو، اوپر سے خان ہو اور سردار بھی، اس سے دشمنوں کو کمی تھوڑی ہوگی۔ بس دیکھتی جاؤ ہوتا کیا کیا ہے۔ ماضی میں بھی ہم جیتے تھے، اب بھی ہم ہی جیتیں گے۔ بادام گل کے پوری سرات لہجے پر مقدس بیگم نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ کر چہرے پر چادر کرتی ارد گرد نگاہ دوڑاتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ جبکہ مقدس بیگم کو جاتا دیکھ بادام گل بھی خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیپ لے کر ابھی حویلی سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آتے شاہ حویلی کے ملازم کو دیکھ جیپ روک گیا۔ سن گلاسز اتارتے چھلانگ لگانے والے انداز میں نیچے اترتا، ملازم کو شہادت کی انگلی سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، جس پر اس سے بیچارے نے گردن ترچھی کر کے خود سے 20 فٹ کے فاصلے پر حویلی کے گیٹ اور خود سے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑے حویلی کے جن کو دیکھا، جو کسی بھی وقت کسی کو بھی چمٹنے کو تیار رہتا تھا۔ بامشکل مسکراتے مردہ قدموں سے وہ ارمغان خان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم چھوٹے خان۔ ماتھے کے قریب ہاتھ لے جاتے اسلام کے تو ارمغان خان نے جواب دیتے ہاتھ میں تھامے تھال جو کہ سرخ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ شادی کے کارڈ کے ڈیزائن ہے جی، بڑی بی بی نے بھیجا ہے کہ امتصال بی بی سے ان کی پسند پوچھ لیں۔ ملازم نے
پتیسی کی نمائش کرتے ہوئے ڈیزائن لفظ کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، اچھا صحیح صحیح، اور کوئی حویلی سے کوئی خاص خبر؟ میرا مطلب شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ تھال سے کپڑا ہٹاتے کارڈ دیکھتے تفتیشی لہجے میں استفسار کیا تو ملازم کا ارمغان خان کے اتنے نرم اور سادہ لہجے پر حیرت زدہ ہوتا آنکھیں پھاڑے ارمغان خان کو دیکھنے لگا۔ جی ہاں جی، بہت بڑھیا تیاریاں ہو رہی ہیں، تین شادیاں ہیں نا، تو بہت کام کرنے والے ہیں۔ کارڈ تو بڑی بی بی جی ایک پسند کر چکی تھی، لیکن وہ دوسرا کارڈ چھوٹی بی بی جی کی پسند کا چاہتی تھی۔ ایک منٹ، تین شادیاں؟ کیا مطلب؟ اس بات سے شادیاں تو دو ہیں نا، بہرام لالا اور ہدایک لالا کی، پھر تیسری شادی کس کی؟ ملازم کی بات چونکتے ارمغان خان نے حیرت زدہ لہجے میں استفسار کیا تو ملازم نے ناسمجھی سے ارمغان خان کو دکھا۔ چھوٹے خان کیا آپ نہیں جانتے؟ بہرام لالا کی بہن کی بھی شادی ہے اسی دن، ان کے کارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ بتیسی کی نمائش کرتے ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ ارمغان خان نے بائیں ہاتھ سے تھال نیچے گراتے اسے قمیض کے کالر سے پکڑتے زمین سے اٹھایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسی مجھ سے ایسے گھٹیا مذاق کرنے کی؟ زخمی شیر سا ڈانٹتے ہوئے ملازم کی روح تک لرزا گیا تھا۔ نہیں چھوٹے خان، یہ سچ ہے۔ سلویٰ بی بی ارمغان خان کے تیور دیکھتے کپکپاتے لہجے میں کہنا چاہا تو ارمغان خان نے جھٹکے سے کالر چھوڑتے اس کی گردن دبوچی تھی۔ بکواس بند کرو، اب اگر اس کا نام اپنی زبان پر لائے تو زبان کاٹ دوں گا، اور اگر یہ جھوٹی خبر ہوئی تو آج اپنا آخری دن سمجھنا، اور اگر غلطی سے بھی سچ ہوئی تو ارمغان خان تمہاری نسل صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اگر آ کر کہتے ملازم کو پیچھے کی جانب دھکا دیتے، وہ اپنی جیپ میں بیٹھے اسے شاہ حویلی کی جانب موڑ چکا تھا۔ سلویٰ خان چلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں چکر کاٹتی تھی۔ سمرین بیگم نے رشتے کے لیے ہاں بولنے کا بتایا تھا، جس پر سلویٰ کا ارادہ تھا کہ وہ بہرام کو اس رشتے کے لیے انکار کر دے گی۔ وہ بہرام شاہ کو ارمغان خان کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر آج صبح اٹھتے ہی شادی کی خبر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی اس پر۔ سمرین بیگم صرف اپنی جلدی شادی عرس سے پوچھے بنا تاریخ رکھ دینے پر وہ بات کرنے گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ بہرام شاہ کا ہے، جس پر وہ بنا کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب وہ بہرام شاہ کے حویلی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل ارمغان خان کا رد عمل سوچ کر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ خشک پتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی نیچے لاؤنج کی جانب بڑھی۔ وہ شاہ حویلی کے پاس پہنچا تو ایک کار کو حویلی سے باہر جاتے دیکھ جیپ وہیں روکتی۔ ابھی گارڈز گیٹ بند کرتے کنڈی لگاتے کہ ارمغان خان نے آگے بڑھتے پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ کھولا تو گارڈ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گرا۔ اپنے سامنے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اٹھ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ ارمغان خان کی ہون جلکاتی آنکھیں دیکھ گارڈ نے اسے نہ چھیڑنے میں ہی اپنی عافیت جانی، جبکہ ارمغان خان ایک قہر بڑی نظر اس پر ڈالتا لمبی ڈگ بٹا آگے بڑھا تو ملازم نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی۔ پہلے کی بات ہوتی تو وہ ارمغان خان کی اس حرکت پر ضرور کوئی رد عمل ظاہر کرتے، چاہے اس کے نتیجے میں ان کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا، مگر اب سب ملازم کیا گاؤں والے جانتے تھے کہ شاہ اور خان ایک بار پھر سے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ارمغان خان کے اندر جانے پر خاموشی سے گیٹ بند کرتا، اپنی جیب سے فون نکالتا، بہرام شاہ کو ارمغان خان کی آمد کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ آندھی طوفان بننا لاؤنج میں داخل ہوا تھا، تبھی نظر سامنے سے سیڑھیاں اترتی سلویٰ شاہ پڑ گئی تو ارمغان خان کی آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا۔ وہ جو سمرین بیگم کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑاتی نیچے اتر رہی تھی، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے دیکھا تو دگ سے رہ گئی۔ جس کے بارے میں سوچتے جان ہلکان ہو رہی تھی، وہ شخص تو شاید جان لینے کے لیے پہنچ بھی گیا تھا۔ ارمغان خان کے چہرے پر چٹانوں سے سہتی ماتھے اور گردن کی پھولی ہوئی رگیں اور خون جھلکاتی آنکھیں دیکھ سلویٰ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ارمغان خان کے غصے سے بچنے کی خاطر وہ جھٹکے سے پلٹتی اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے اوپر بڑھنے لگی، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ارمغان خان چیل کی مانند سلویٰ شاہ کے سر پر پہنچا تھا۔ سلویٰ کا آواز وہ دبوچتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے بائیں ہاتھ سے گردن دبوچی تو سلویٰ کی جان لبوں پر آئی۔ مجھے دھوکہ دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری چھوٹی سی غلطی کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح تک گر جاؤ گی؟ اس طرح دھوکہ دے کا بدلہ لو گی؟ سلویٰ شاہ کی شفاف گرے آنکھوں میں اپنی ہوں جلکاتی خجل خانی آنکھیں گاڑتے گرا کر کہا تو سلویٰ شاہ نے بے ساختہ سرنفی میں ہلایا۔ نہیں ارمان میں نے دھوکہ نہیں ہے دیا، یقین کر میرا خود ان جان ارمغان خان کے ہاتھ پر رکھتے
لڑکھڑاتے لہجے میں کہنا چاہا تو عمران خان نے جھٹکے سے سلوار شاہ کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے سلوار کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ کیسے مان لوں کہ تم سے پوچھے بنا تمہاری شادی کے دن رکھ دیے گئے؟ کیسے مان لوں؟ سلوار شاہ کے چہرے پر داڑتے ہوئے کہتے، ہاتھ کا مکہ بناتے پیچھے ریلنگ پر مارا تو سلوار شاہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ میں سچ میں نہیں جانتی، یہ سب بہرام لالا کا فیصلہ۔ سہمی نظروں سے عمران خان کے سر پڑتے ہاتھ کو دیکھتے ہلک تار کرتے منمنا کر کہنا چاہا تو عمران خان نے ساتھی سے جبڑے بینچے، جس کے بعد باعث کنپٹی کے رگے تن کر واضح ہونے لگی۔ پٹھانی نگوش والا چہرہ غصے کی زیادتی سے اس قدر سے ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی خون جھلک پڑے گا۔ بہرام شاہ کا فیصلہ؟ بہرام شاہ جیسا اصول پرست بندہ، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے والا، اپنی بہن سے پوچھے بنا کیسے اس کی شادی رکھ سکتا ہے؟ جھوٹ! وہ بولو سلوار شاہ جس پر میں یقین بھی کر لوں، لیکن جھوٹ ہے تو جھوٹ ہی صحیح۔ مگر ایک بات بھی تمہیں بتا دوں، اگر تم عمران خان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ دھوکہ دیا ہے، نصوص سمیت بدلہ لوں گا۔ شادی نہ روک سکا تو اس پسٹل کی آدھی گولیاں تمہارے دماغ میں اتاروں گا اور باقی کی اپنے اس کمبخت دل میں، جو تمہیں دیکھ کر دھڑکنا شروع ہوا اور پھر ہر دھڑکن تمہارے نام کرتا چلا گیا۔ تمہیں تمہاری بے وفائی کے لیے ماروں گا اور اپنے اس دل کو تمہاری جیسی دھوکے باز کے لیے مجھ سے دغا کرنے کے لیے۔ اور اگر شادی روکو کر تمہیں اپنا نام کا لیا تو موت سے بھی بدتر انجام ہوگا، کیونکہ ہاں محبوب کو اپنا ہوں تو معاف کر سکتا ہے، بے وفائی نہیں۔ اپنی کمر پر بندھے بلٹ سے پسٹل نکالتے سلوار شاہ کے ماتھے پر رکھتے سرد ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں ایک ایک لفظ چھپا کر کہتے، وہ سلوار شاہ کی گریز طاقت آنکھوں میں غصے سے دیکھتا۔ سلوار کو جھٹکے سے چھوٹا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ سلوار شاہ پتھر کی آنکھوں کو سامنے دیوار پر ٹکائے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جب میں اندر جا رہا تھا تو بتایا کیوں نہیں کہ بہرام لالا گھر نہیں؟ پتہ ہے کتنا وقت ضائع ہوگا تمہاری وجہ سے۔ باہر آتے گارڈ کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چھوٹے ہاں جی، وہ آپ غصے میں تھے تو بس اسی لیے۔ کندھے پر لٹکتے بندوق کو ٹھیک کرتے منمنا کر کہا تو عمران خان نے سخت نظروں سے اسے گھورا، بکواس بند کرو، سب کے سب کام چور ہو۔ بہرام لالا آئیں تو بتانے کہ عمران خان کام سے حصے میں آیا تھا۔ ملازم کو سرد لہجے میں کہتا، وہ حویلی سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے غصے میں وہ اس طرح حویلی میں داخل تو ہو گیا تھا، مگر اب بہرام کے ملازم اسے ضرور بتائیں گے اور ان کے بتانے پر بہرام اس سے سوال بھی کرے گا، تو اس سے اچھا تھا کہ وہ خود اپنے آنے کی اطلاع دیتا جائے تاکہ بہرام کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ جیپ کو ڈیرے کے صحن میں کھڑا کرتا وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا۔ زرگام خان کی گاڑی وہاں کھڑے دیکھ آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے، بازو کی آستین سے اپنے آنسو صاف کرتا، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اندر حصے کی جانب بڑھا تھا۔ زرگام خان ڈیرے کا کام جلدی سے سمیٹ کر جلد حویلی پہنچنے کی نیت سے باہر نکل رہا تھا کہ سامنے سے آتے عمران خان کو دیکھتا مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، آج یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ عمران خان کی جانب قدم بڑھاتے بشاش لہجے میں کہا اور عمران خان نے مسکرا کر زرگام خان کو دیکھا۔ عمران خان ڈیرے سے بہت کم ہی آتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتا داجی نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام تیار کر رکھا ہوتا تھا، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی وہ تب ہی آئے جب زرگام یہاں آئس ڈیرے پر موجود ہوں، کیونکہ ان کے ہوتے چھوٹے خان کو کام کہنے کی کسی میں مجال نہ تھی۔ بس ایسے ہی آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو سوچا مل آؤں۔ نظریں اطراف میں گھماتے نرم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے چونکا عمران خان کے چہرے کو دیکھا جہاں مسکراہٹ تو تھی مگر ہمیشہ والی شوخی نہیں تھی۔ آگے بڑھتے عمران خان کی آنکھوں سے گلاسز اتارے جو وہ اندر آتا ہوا دوبارہ سے لگا چکا تھا۔ زرگام خان کے سن گلاسز اتارنے پر عمران خان نے ہڑبڑا کر زرگام خان کو دیکھا تھا، جب سخت نظروں سے عمران خان کو دیکھ رہا تھا۔ تم روئے ہو چھوٹے خان؟ ادھر کرو چہرہ اپنا اور بتاؤ مجھے کیوں رو کر آئے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو تو مجھے اپنی میت پر قبول نہیں تو پھر؟ عمران خان کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامتے اپنی طرف کرتے سخت لہجے میں کہا، جبکہ عمران خان کی ہزل ہنی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹے اور نم پل کے دیکھ زرگام خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دل کو پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں لالا؟ وہ تو بس ایسے ہی، زرگام خان کی بات پر تڑپ کر کہتے، انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں صاف کی تو زرگام خان نے سختی سے مٹھیاں باندھے عمران خان کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ دیکھی۔ اس سے پہلے میں قیامت برپا کر دوں یہ جاننے کے لیے کہ میرا چھوٹا خان کس وجہ سے رویا ہے، تم مجھے خود جبڑے بینچ سرد لہجے میں زرگام خان ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ عمران خان کسی چھوٹے بچے کی مانند زرگام خان کے سینے سے لپٹا اپنے دونوں بازو زرگام خان کے کندھے کے گرد پشت پر باندھ گیا۔ سسک کر روتا وہ زرگام خان کی جان لبوں پر لے آیا تھا،
لالا مر جاؤں گا میں سارے سوچ تایا وہ ممری نہ ہوئی تو اس سے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے جان سے مارنے کا سوچتا ہوں۔ مجھے جان نکلتی محسوس ہوئی، مجھے وہ میری محبت ہے لالا، صرف میری۔ مجھے سلوا شاہ چاہیے ہر قیمت پر، چاہے وہ قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اسے میرے نام کا دے لالا، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ زرگام خان کے کندھے پر سر ٹکا ہچکیوں سے روتا ہوا زرگام خان کی جان پر بنا گیا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، بتا دیا نا اپنے لالا کو، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ سلوا شاہ تمہاری ہی بنے گی، اس پر چھوٹے خان کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ سن رہے ہو نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سلوا تمہاری ہے اب ایک آنسو اگر تم نے اس کی وجہ سے بہایا تو یاد رکھنا میں اس کی جان لے لوں گا جس کی وجہ سے میرے چھوٹے خان کی آنکھوں سے مزید ایک اور آنسو بہا بھی تو۔ ارمان خان کی پیٹھ سے سہلتے بعد میں ہاتھ پھیرتے سر اسپاٹ لہجے میں کہا تو ارمان خان نے ہنوز چہرہ ویسے ہی چھپائی سر اسپاٹ میں ہلایا تو زرگام خان نے ساتھی سے ارمان خان کو خود میں بیچ دیا تھا۔ ارمان خان کو پلنگ پر بٹھاتے ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیتے وہ واپس کمرے میں آیا تھا جہاں ارمان خان نظر زمین پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا، جسے دیکھ زرگام خان نے گہری سانس بھرتے جلد از جلد بہرام سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ سو جاؤ ارمان، تمہاری حالت دیکھ میں پہلے ہی بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں، اب اگر تم نے آنکھیں بند نہ کی تو میں ابھی اور اسی وقت چھاویلی سے سلوا شاہ کو غائب کروا کر تم سے نکاح پڑھوا دوں گا۔ شام میں ارمان خان کو زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد وہی عشاء کی نماز پڑھتے وہ ارمان خان کے ساتھ ڈیرے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ ارمان خان کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زرگام خان اچھے سے ارمان خان کے جذباتی طبیعت سے واقف تھا، جذباتی پن میں وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اس لیے ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، پر زرگام خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے وہیں دوسرے پلنگ پر وہ ارمان خان کے قریب ہی لیٹ گیا تھا۔ اور اب رات کے 12 بجے تھے وہ اور ارمان خان کو چھت پر نظر ٹکائے دیکھ زرگام خان نے سخت لہجے میں کہا تو ارمان خان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ پتہ لالا، میں چھوٹے ہوتا سوچا تھا کہ میرے بابا مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے، ابھی تو میں نے ان سے بہت سی باتیں کرنی تھی، اپنے حصے کا پیار لینا تھا اور بھی بہت کچھ، لیکن جب میں آپ کی اپنے لیے محبت، اپنے دل میں آپ کے لیے محبت دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ اس لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا خود سے زیادہ آپ سے پیار دیکھ ضرور جالس ہوتے، وہ جالس نہ ہو اس لیے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مگر اب ہر گزرتا دن مجھے اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ باپ تو بات ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ارمان خان کے نام لہجے میں کی گئی بات پر زرگام خان کی آنکھوں میں تکلیف سے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا وہ اسے باپ کا پیار دینے میں ناکام ہو گیا تھا؟ کیا اس کی بے لوث محبت رائے گا گئی تھی؟ مگر جو شخص باپ سے بڑھ کر پیار دے آپ کے لیے، بیک وقت ماں باپ، دوست، ہمدرد، رازدار بن جائے، وہ شاید باپ کی جگہ تو نہیں مگر باپ سے بڑھ کر عزیز ہو جاتا ہے، اس کا مقام نزو کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے لالا، مگر مجھے آپ سے عشق ہے۔ باپ کے بغیر تو میں جی چکا ہوں، مگر آپ کے بغیر میں مر جاؤں گا لالا۔ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہنا چاہیے، میں اس دنیا کی گرم اور سرد ہوا کو نہیں جھیل سکتا لالا، آپ کے بغیر آپ کا چھوٹا خان بہت کمزور ہے۔ زرگام خان کی گود میں سر چھپا کر سسکتے ہوئے کہتا وہ زرگام خان کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا، جبکہ ارمان خان کے ہونٹوں سے ادا ہوا ہر ایک لفظ زرگام خان کو سرشار کر گیا تھا۔ ایک نظر اپنی گود میں سر رکھے سوئے ارمان خان کو دیکھتے جیب سے فون نکال کر وقت دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ عقیدت کے بارے میں سوچتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا، وہ ناراض ہوگی یا انتظار کر رہی ہوگی، کئی سوچے بیک وقت دماغ میں گردش کرنے لگی۔ لمحے کی تاخیر کے بنا عقیدت کا نمبر ڈال کیا جو سوئچ آف جا رہا تھا، نمبر بند ہونے پر زرگام خان کو ناراضگی کا اندازہ ہو گیا۔